اسلامی حکایات سنو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ زندگی مختصر ہے، لالچ سے بچتے رہو۔ دنیا ایک مردار ہے جس کا طالب کتا ہے۔ کسی بھی بات کو طول دینا اپنے لیے ہی برا ہوگا۔ اللہ کے مال کو جو اس کی راہ میں خرچ نہ کرے، اللہ اس کی جگہ اوروں کو لاتا ہے۔ دنیا فریب ہے جہاں نہ اجر ہے نہ سزا۔ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اللہ اس کو دیتا ہے جو اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ جو اپنا باطن ٹھیک رکھتا ہے اللہ اس کا ظاہر سنوار دیتا ہے۔ جو دین پر عمل کرے دنیا قدموں میں، اور جو اللہ کی طرف جھکے اسے دنیا میں بلند درجہ دیتا ہے۔ دنیا کے راز گہرے ہیں اور رنگ سنہرے، چمک ایسی جو لوٹ لیتی ہے۔ دوسروں کو بتانے سے پہلے اپنے نفس پر قابو ڈالو۔ عقل، علم، طاقت کوئی چیز کام نہ آئے گی سوائے اس کی رحمت کے، بس اللہ کی ذات باقی ہے۔ جو یہاں کرو گے آگے پورا ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں نجات ہے۔ یتیم کی پرورش آخرت میں نجات کا وسیلہ بنے گی۔ مال اور دولت ساتھ نہیں جائیں گے۔ کمزور کی مدد سب سے بڑی عبادت ہے۔ موت اسی جگہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گی جس کی تمہیں خبر نہیں۔ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہو اس کی آس نہ رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ سخی ہونے میں اولیت اس شخص کو حاصل ہے جس سے سخیوں کی پہچان ہو جائے۔ اپنے غرور کا سر نیچا رکھو اور تکبر کا بوجھ سر سے اتار پھینکو، اور اپنی قبر کو یاد رکھو۔ کستوری کی خوشبو کا کیا کہنا جس کا ظرف ہلکا پھلکا مگر مہک خوشبودار ہے۔ بدترین دوست یا بھائی وہ ہے جس کے لیے تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ جب مومن اپنے مومن بھائی کو ناراض اور شرمندہ کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو اس سے جدا ہو گیا۔ قناعت وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ جہاں بولنا ضروری ہو وہاں خاموش رہنے میں خیر نہیں، جس طرح علم نہ ہو تو بولنے میں خیر نہیں ہوتی۔ دنیا اپنے غیر آخرت کے لیے بنائی گئی ہے اور اپنے لیے نہیں بنائی گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحسین انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ کمزور کا سارا زور غیبت ہے۔ بردباری اور اقدام سے پہلے غور و فکر کا ساتھ ہے، یہ دونوں بلندی ہمت کا نتیجہ ہیں۔ مقدر تقدیر پر یہاں تک غالب ہے کہ تدبیر میں آفت کا امکان ہوتا ہے۔ دو حریصوں کا پیٹ نہیں بھرتا، طالب علم اور طالب دنیا کا۔ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بڑی سمجھنے لگتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب آدمی ہنسی مذاق کی ایک بات کرتا ہے تو اپنی عقل کی ایک کلی کر کے پھینک دیتا ہے۔ جو تمہاری طرف راغب ہو اس سے تمہارا کنارہ کش ہونا کم نصیبی ہے، اور جو تم سے کنارہ کشی کرے اس کی طرف تمہارا راغب ہونا ذلت نفسی، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ تونگری اور درویشی خدا کے حضور پیشی کے بعد ہوگی۔ جو شخص دنیا کی سمجھ بوجھ کے بغیر تجارت کرے گا وہ سود کے بھنور میں جا پڑے گا۔ جب کسی آدمی میں ایک بھی پسندیدہ عادت ہو تو اس کی ایسی اور عادتوں کے منتظر رہو۔ تھوڑا عمل جو ہمیشہ بجا لایا جائے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس سے دل اکتا جائے۔ بے وقت سو جانا کتنا برا ہے جو دن کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ لوگ اس خوبی کے دشمن ہوتے ہیں جس کا انہیں علم نہ ہو۔ جانچ کر دشمنی کرو۔ لذت کے ختم ہو جانے اور خمیازوں کے باقی رہ جانے کو یاد رکھو۔
جس نے محتاجی کا شکوہ کسی مومن کے سامنے کیا اس نے گویا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، اور جس نے کسی کافر کے سامنے محتاجی کا شکوہ کیا اس نے گویا اللہ کی شکایت کی۔ بردباری عیب چھپانے والا پرندہ ہے اور عقل کاٹنے والی تلوار ہے، لہٰذا اپنی اخلاقی کمزوریوں کو بردباری سے چھپاؤ اور نفسانی خواہش کا مقابلہ عقل سے کرو۔ تمہیں اتنی سی عقل کافی ہے کہ جو تمہیں ہدایت کی راہوں سے گمراہی کی راہوں کو الگ کر کے دکھائے۔ حلم ایک قبیلہ ہے، بردباری برادری ہے۔ جو صبر کرنا چاہے اسے شریفوں کے جیسا صبر اختیار کرنا چاہیے، ورنہ وقت کے ساتھ اسی طرح بھول جائے گا جیسے ناتجربہ کار جہل بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کی جس بات کو تم ناپسند کرتے ہو اس سے خود اجتناب کرو۔ خوف خدا اخلاق کا سردار ہے۔ دل نگاہ کی کتاب جامعہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ جو حق سے ٹکراتا ہے حق اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل کی امانت محض اس لیے سپرد کی کہ اس کی بدولت اسے کسی نہ کسی طرح نجات دے گا۔ جو شخص دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے ایک بھی نہیں ملتی، ہیلے بہانے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کے طور طریقوں میں ان سے میل جول رکھنا ان کے شر سے بے خوف کر دیتا ہے۔ ہر چیز جس پر قناعت کر لی جائے کافی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات بات حملے سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ بات کرو کہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جو کسی چیز کی تلاش کرتا ہے ساری یا تھوڑی پا لیتا ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو وہ مت کہو، بلکہ جس کا علم ہو وہ بھی سب کچھ نہ کہہ دو۔ اپنی زبان کی حفاظت اسی طرح کرو جیسے اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ کتنی ہی باتیں ہیں جو نعمت چھین لیتی ہیں اور عذاب کو ہانک کر لاتی ہیں۔ بخل تمام برے عیبوں کا جامعہ ہے اور وہ ایک مہار ہے جس سے انسان کو کھینچ کر ہر برائی کی طرف لایا جاتا ہے۔ جو نہ ہونا ہے نہ ہوگا، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، کیونکہ تمہارا کام اسی سے ہے جو ہو چکا۔ امکان سے پہلے جلد بازی کرنا اور موقع آ جانے کے بعد سستی کرنا ایک طرف کی حماقت ہے۔ جو اپنی آبرو بچا کر رکھنا چاہتا ہے انہیں چاہیے کہ بے جا جھگڑے مول لینے سے کنارہ کش رہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو عیب تیرے اندر موجود ہے وہ دوسروں میں ثابت کرے۔ جب سختی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو کشائش ممکن ہو جاتی ہے، اور جب آزمائش کی گھڑیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو آسائش ہو جاتی ہے۔ ظالم آدمی کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے سے بالا تر پر ظلم کرتا ہے اس کی نافرمانی کر کے۔ نمبر 2، اور اپنے سے پست پر ظلم کرتا ہے اس پر غالب آ کر۔ نمبر 3، اور ظالموں کے گروہ کی مدد کرتا ہے اس میں شامل ہو کر۔ سوال کرنا تمہاری آبرو کو ضائع کر دیتا ہے، لہٰذا خیال رکھا کرو کہ کس کے سامنے اپنی عزت ضائع کر رہے ہو۔ عدل کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ظلم کرنے کے دن سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کم سوالی تنگ دستی کی زینت ہے اور شکر دولت مندی کی زینت ہے۔ بلا عمل پکارنے والا ایسا ہے جیسے چلہ کے بغیر تیر چلانے والا۔ ہر شخص کے مال میں 2 شریک ہوتے ہیں، وارث اور حوادث۔ اگر بندہ اپنی زندگی کی مدت اور انجام دیکھ لیتا تو امید اور اس کے فریب کا دشمن ہو جاتا۔ بادشاہ وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر لوگوں کو دین کی مخالفت سے باز رکھنے والا ہے۔ جب کمزور لوگ اطاعت الہی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اطاعت کو سمجھدار لوگوں کے لیے غنیمت بنا دیتا ہے، یعنی وہ اطاعت بجا لا کر ثواب کماتے ہیں۔
معذرت سے بے نیازی کی قدر و قیمت سچی معذرت سے بھی زیادہ ہے، یعنی معذرت سچی بھی ہو تو اس میں ایک طرح کی ذلت پائی جاتی ہے۔ جو گناہ سے مغلوب ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور جو برائی میں غالب ہوتا ہے وہی دراصل مغلوب ہوتا ہے۔ 60 برس کی عمر تک اللہ تعالیٰ انسان کی معذرت قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کاموں سے پوشیدگی میں پرہیز کرو، کیونکہ دیکھنے والا ہی تو فیصلے کرنے والا ہے۔ پتھر جدھر سے آئے ادھر کو ہی لٹا دو، کیونکہ شر کا دفاع شر سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دل آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے ہیں، لہٰذا جب وہ آگے بڑھیں تو انہیں نوافل پر آمادہ کرو، اور جب پیچھے ہٹیں تو ان سے فرائض انجام دلانے پر اکتفا کرو۔ بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے قبضے کی چیزوں سے ان چیزوں پہ زیادہ بھروسہ نہ ہو جو خدا کے پاس ہیں۔ اہل ایمان کے گمان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق ان کی زبانوں پر رکھ دیا ہے۔ کسی غیرت مند نے کبھی زنا نہیں کیا۔ لوگ دنیا کے فرزند ہیں اور اپنی ماں سے محبت کرنے پر کسی کو کوسا نہیں جاتا۔ جو شخص آزمائش میں ہو اس شخص سے زیادہ محتاج دعا کوئی نہیں، جسے عافیت تو حاصل ہے مگر آزمائش سے بے خوف نہیں۔ عبرتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن ان سے سبق کم ہی لیا جاتا ہے۔ بے وقوف کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کیے کو سجا کے پیش کرے گا اور چاہے گا کہ تم بھی اسی جیسے ہو جاؤ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ حقیر جانتا ہے اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ جس چیز کو لوگ عمدہ کہتے ہیں زمانے نے اس کے لیے ایک آفت کا دن چھپا رکھا ہے۔ جسے جلدی موت آتی ہے وہ مہلت مانگتا ہے، اور جسے دیر سے آتی ہے وہ حجت بازی کرتا رہتا ہے۔ علم نے حجت بازوں کے عذر کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ کبھی جاہل عمل میں بڑھ جاتا ہے اور عالم ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تمہارے اور وعظ و نصیحت کے درمیان غفلت ایک پردہ ہے۔ جو سفر کی دوری کا خیال رکھتا ہے وہ ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے۔ جب نوافل فرائض کو نقصان پہنچانے لگیں تو ان کو چھوڑ دو۔ عقل مندوں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد و مرض بن جاتا ہے۔ تم دوسروں کے پسماند کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے پسماند کی حفاظت ہو۔ لڑائی جھگڑے کو تباہیاں لازم ہیں۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ۔